حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور جیسے توحید اور رسالت کی شہادت یعنی عقائد حقہ کے پھر روزہ ہے اور پھر حج ہے، لیکن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کی بنیاد عقیدہ کی صحت یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات نصوص کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں بالکل واضح طور پہ کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اور ایمان کو ایک خیمہ سے تشبیہ دی کہ جس طرح ایک خیمہ ہے گرمی سردی سے سلامتی کے لیے بچنے کے لیے، تو اسی طرح دین اسلام کا جو خیمہ ہے جس سے آدمی دنیا آخرت میں اللہ کے غضب اور ناراضگی اور عذابوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دنیا آخرت میں حقیقی امن حاصل کر سکتا ہے، تو اسلام کے خیمہ کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اس خیمہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں فرمایا ایک اس کا عمود ہے۔ کبھی خیمہ کو آپ دیکھیں تو ایک درمیان کا ستون ہوتا ہے، اس کو عمود کہا جاتا ہے، جس پر پورا خیمہ اس پہ قائم ہوتا ہے اور پھر چاروں طرف اس کی تنابیں ہوتی ہیں جس سے کھینچ کر خیمہ کو پھیلایا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے۔ تو وہ 4 اطناب اور تنابیں ہیں اور درمیان میں ستون ہے، عمود۔ تو خیمہ قائم ہوتا ہے عمود پر، درمیانی جو بڑا عمود اور درمیانی پلر آپ کہہ لیں، اس پر خیمہ کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ پورا خیمہ ہے، اس کا عمود عقیدہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ قول نہیں فرمایا، شہادت، اور شہادت ہوتی ہے صمیم قلب سے اس کا عہد کرنا، اور عہد کرنا تسلیم قلب کے ساتھ کہ تمہارا دل اس کو قبول کرے، اس حقیقت کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بس ان 2 بنیادی عنوان ہیں عقیدہ کے، اس پہ یہ عمارت کھڑی ہے، اسلام کا خیمہ قائم ہے۔ اور قرآن کریم میں اور بعض احادیث میں ایمان اور عقیدہ کو، اسلام کو، ایمان کو، دین کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔
قرآن کریم میں بھی کہ یہ شجرہ طیبہ پاکیزہ اور عمدہ درخت، مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، اسی سے نکلا ہے کلمہ طیب جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پہلا کلمہ طیب، یہ وہ ہے طیب۔ اس کو طیب کیوں کہتے ہیں؟ یہ پاک کرنے والا کلمہ ہے، یہ اندر کی پلیتیوں کو پاک کرتا ہے، نجاستوں کو نکال دیتا ہے۔ ایک ظاہری پلیتی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، گندگی ظاہر پڑی ہے، اس کی آپ بدبو محسوس کرتے ہیں، اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوبر ہے، لہذا یہ بالکل نجس العین ہے، پلیت ہے۔ لیکن ایک اندر کی پلیتی ہے، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں خنازیر کے گوبر مل جائیں، ان سے بڑی غلاظت، متعفن بدبودار غلاظت وہ دل میں ہوتی ہے، تو اس کا نام شرک ہے۔ تو شرک والی غلاظت نکل سکتی ہے تو اس کلمہ کے ساتھ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، تو یہ دلوں کو صاف کرنے والا کلمہ ہے۔ لیکن صاف تب ہوگا کہ اس کی حقیقت کو دل میں جگہ دے گا۔ جب اس کی حقیقت دل میں بیٹھ جائے گی، رس بس جائے گی، رچ جائے گی، اور دل کے اندر اس کی بشاشت گہرائی میں چلی جائے گی، اصلھا ثابت، جس کو کہا گیا کہ یہ اس کی مثال ہے اس شجرہ طیبہ کی طرح جس کی اصل اور جڑ یہ نیچے گڑ جاتی ہے، تنا اس کا مضبوط ہوتا ہے اور شاخیں اس کی بلند ہوتی ہیں، فرعھا فی السماء، بلندی میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو بنیاد ہے نا کلمہ طیبہ، اصل تصدیق اور اصل ایمان، تو یہ ہے جڑ، مڈ اور جڑ۔ درخت کس پہ قائم ہوتا ہے؟ جڑ بھی صحیح ہو، مڈ بھی صحیح ہو، تنا۔ جتنی جڑ صحت مند ہوگی، تنا صحت مند ہوگا، اتنی اس کی شاخیں ہری بھری ہوں گی، اتنا اس پہ پھل بھی صحت مند ہوگا۔ اور جڑوں میں اور تنے میں خرابی آ گئی تو نہ شاخیں ہری ہوں گی، چاہے آپ اس کو جتنی خوراک دیں، نہ پھل توانا ہوگا۔ تو یہ جو توحید ہے، یہ جڑ اور تنا ہے، اس پر درخت قائم ہوگا، اس لیے اس کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور پھر یہ جتنا صحت مند ہوگا، اتنا اس کی شاخیں شعب ایمان، ایمان کے شعب اور شاخیں وہ ہری بھری ہوں گی، اور اس پہ پھل تر و تازہ ہوگا۔ تو فرمایا اس کی مثال شجرہ طیبہ، تو خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو اگر اسلام کو خیمہ سمجھو تشبیہاً، تو عمود عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے، اور اگر اس کی مثال شجرہ طیبہ سے ہو تو جڑ اور تنا عقیدہ ہے، مضبوط چیز۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسی کا اثر ہے، اور اسی درخت کی زینت ہے، اور اسی کی آرائش ہے۔ اگر صرف تنا ہو، جڑ ہو اور شاخیں نہ ہوں تو اس درخت سے بھی پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ اس کی زینت، نہ اس کی رونق۔ تو درخت با رونق ہوتا ہے شاخوں کے ساتھ،
اور پورا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے پھل کے ساتھ، تو یہ جتنے اعمال ہیں یہ اس عقیدے والے درخت کے پھل ہیں اور اس کی شاخیں ہیں. یہ جتنے مضبوط ہوں گے اور جتنے ہرے بھرے ہوں گے اتنا ایمان مزین ہوگا. زینہ فی قلوبکم، کہیں ایمان مزین تھا جس کو اللہ نے فرمایا زینہ فی قلوب، کوئی تزیین تھی تو وہاں کچھ لوگ تھے جن کا ایمان کو اللہ نے فرمایا میں نے مزین کر دیا. ان کا عقیدہ بھی کامل تھا، ان کا عمل بھی کامل تھا. تو حج یہ ارکان اسلام میں سے بتا میں یہ رہا تھا، یہ رکن ہے. لیکن کیا کریں، جدھر بھی جائیں، قرآن میں جائیں، حدیث میں جائیں، آگے توحید ہی نظر آتی ہے. کمال ان مولویوں کی ہے. اب حج کا موسم شروع ہے، خطیبوں کے بیان سنو تو انٹرنیشنل جھوٹ بول رہے، کوئی کدھر سے جھوٹ بولے گا، کوئی کدھر سے جھوٹ بولے گا. اور ان خدا کے بندوں کو اتنی شرم نہیں کہ قرآن اور سنت میں اتنا جو وضاحت موجود ہے، ہم اس سچ کو کیوں نہ بیان کریں. کوئی بزرگ رو رو کے کدھر کا جھوٹ بول گیا، بابا مچھر پہ چڑھ کے حج کرنے چلا گئی. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، نیت صحیح ہونی چاہیے. مچھر سواری تو مچھر پہ بابا چڑھ گیا، یہ نہیں مچھر بابے پہ چڑھ گیا یا بابا مچھر پہ چڑھ گیا. بابا چڑیا پہ چڑھ کے حج کر کے آ گیا. بابا یہ اتنے جھوٹ، کیا دیوبندی تے کیا بریلی، جھوٹ بول بول کے دیوبندی پھنڈے رہے. اس کا میں 5-6 من کا وزن ہے اس کا. اگر حلال ہوتا تو قربانی پہ زبردست اس کی قیمت ہوتی، لیکن ہے بالکل حرام. خطیب ہے اور شکل پلیت کی، کہتے ہیں میں نبی پاک کے روزے پہ گیا اور میں آکھے یا رسول اللہ ان بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوں دیاں. نبی پاک کو بے وفا کہہ رہا ہے خنزیر، اور یہ دیوبندی خنزیر ہے، بریلوی کی بات نہیں. تو کہتا ہے روزے سے آواز آئی اور کسی نے میری ویل چیئر کو پھیرا اور میں پھر راز نیاز کی نبی پاک سے گپ شپ لگاتا رہا. کئی دیر تک گپ شپ لگائی وہاں روزے پہ. اب ایسے خنازیر ہیں اور کہتے ہیں جی ہم دیوبندی ہیں. ایسا دیوبندی ابو جہل سے بھی بدتر ہے. دیوبندی ہے تو جمعیت علماء اسلام میں داخلہ لے لے. دیوبندی ہے، ایک لیبل بن گیا، ہم دیوبندی ہے. دیوبندی ہے تو کیا نحن ابناء اللہ؟ یہودی یہی کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، صالحین کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں ہر چیز کی اجازت مل گئی. تم دیوبندی کہلواؤ اور عقیدہ تم ابو جہل سے بدتر رکھو تو بچ جاؤ گے صرف دیوبندی کہلانے سے. قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی دیوبندی کون ہے، وہ تو جائے نا سیدھا جنت میں. واہ واہ، یہ دیوبند تو کل بنا ہے، آج تو نے معیار بنایا فلانا دیوبندی تے فلانا بریلی تے فلانا اہل حدیث تے فلانا فلانا. یہ تیرے ہاتھ پہ گھڑے ہوئے فرقے. اللہ کے ہاں دیوبند کی سند بھی نہیں چلتی، بریلی کی سند بھی نہیں چلتی، اور اہل حدیث کی سند بھی نہیں چلتی. اللہ کے ہاں سند چلے گی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی. ہاں، من آمن باللہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا. پہلے بھی لوگ دعوے کر رہے تھے ہم یہودی ہیں جی، ہم نصرانی ہیں جی. اللہ نے فرمایا ان القاب سے کچھ نہیں بنے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. فرمایا جو مرضی القاب رکھوا لو، بڑے بڑے نام کہلوا لو. آج کے زمانے میں دیوبندی تے بریلی تے فلانا تے فلانا جو مرضی کر لو. اس زمانے میں یہودی تے نصرانی تے
مکہ والے مشرک تے فلانا تے فلانا. فرمایا کوئی بھی تم القاب رکھوا دو، ان لقب ان ناموں سے نجات نہیں ہوگی. نجات ہوگی من آمن باللہ، جو حقیقتاً ایمان لائے گا، سچا ایمان لائے گا، مخلص ہو کر ایمان لائے گا، اس کی نجات ہوگی. وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کرے گا. ایمان باللہ یہ بھی عنوان، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا. دیوبند کو اس نے ساری زندگی دیکھا ہی نہیں اور کسی اور فرقے کو اس نے کبھی سنا ہی نہیں، لیکن عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، تو وہ آدمی ہوگا. فرمایا یہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، بے غم ہو کر جنت میں جائیں گے. سنو، حج یہ توحید کی تربیت ہے. کیا ہے؟ توحید کی تربیت. دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کمال حاصل کرتا ہے. ایک چیز کا نام ہے علم اور دوسری کا نام ہے تربیت. علم اور تربیت یہ دو چیزیں حصول کمال کے لیے شرط ہے. دنیا کے شعبوں میں بھی یہی دو چیزیں چلتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہے کہ اس سے پہلے پڑھنا ہوگا، پھر اس کی تربیت ہوگی. صرف پڑھ لیا تربیت نہیں تب بھی ناقص ہے، اور پڑھا ہی نہیں تو تربیت پہلے ہی شروع کر دی تو پھر احمق ہے. دنیا ماسٹر ہے، سکول ماسٹر، اس نے پہلے پڑھنا ہوگا، علم ہے اور بعد میں تربیت ہے. سائنسدان ہے، علم ہے اور تربیت ہے. اسی طرح یہ سائنس کا شعبہ ہو، ڈاکٹری کا شعبہ ہو، ماسٹری کا شعبہ ہو، یا تجارت کا شعبہ ہو، دکانداری کا شعبہ ہو، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی اور تربیت بھی. اور اس کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ سب شعبے جو ہیں یہ ناقص شعبے ہیں. ڈاکٹری کا شعبہ آپ کا ساتھ دے گا جب تک آپ زندہ ہیں. مر گئے تو ڈاکٹر علاج کر لے گا. ماسٹری کا شعبہ ہے تو ساتھ کب تک دے گا؟ جب تک، بولو تمہیں شک ہے مرنے کے بعد بھی ماسٹری کی سند کام آ جائے گی. فرشتے پوچھیں گے، اپنی سند دکھائے گا، ہائی سکول میں اور کالج میں پروفیسر تھا. یہ سند کام نہیں آئے گی. تجارت کا شعبہ، دنیا کا جو شعبہ بھی ہے وہ مرنے تک آپ کو نفع دے سکتا ہے، لیکن انبیاء کی جو تربیت اور علم اور دعوت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور اصل اس کا ہدف ہوتا ہے مرنے کے بعد. جہاں ہر شعبے زندگی فیل ہو جاتا ہے، وہاں انبیاء اور وحی اور اللہ کا بتایا ہوا علم، وہاں وہ کام آتا ہے، وہ تربیت کام آتی ہے. تو حضرات انبیاء کرام کو جو علم دیا جاتا ہے اس لحاظ سے وہ کامل علم ہوتا ہے جو زندگی دنیا کی بھی سنوار دیتا ہے، اور ابد الآباد کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی بھی اس علم پر موقوف ہوتی ہے. اس لیے شریعت اس کو علم کہتی ہے، اور جو سکول، کالج، یونیورسٹی، انجینئرنگ، سائنسدان فلاں 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 باہر اندرون بیرون ساری دنیا سے پھر کے آ جاؤ، یہ پیٹ بھرنے کا فن ہے، اس کا نام علم نہیں ہے. سکول کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم اے بی سی، اے بی سی 1/2 سے 2/4، فزکس، ریاضی، الف
پنار تے بے بکری تے پے پنکھا، یہ فریضتن علی کل مسلم. تو سکول کی دیواروں پہ ان آیات علم اور احادیث سے فضیلت علم لکھنا یہ کفر بن جاتا ہے، اور یہ تحریف ہے آیات کی بھی اور احادیث کی بھی. اونچا بولو بے شک. دیواریں سجائی ہوئی ہیں، وہ علم نہیں وہ فن ہے. علم وہ ہے جو اوپر سے آتا ہے، انبیاء کے پاس آتا ہے. علم وہی والا ہے. تمہارے انگریز یہودیوں کے بنائے ہوئے کالج، یہ اس علم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس علم کو شکست دینے کے لیے ایک پوری ذریت تیار ہو رہی ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو، ایک چیز علم ہے، ایک تربیت ہے. تو حضرات انبیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے اس علم کا نام ہے علم التوحید. جلدی بولو، وقت بڑا کام ہے، بہت کم وقت ہے اور میں نے بیان بہت زیادہ کرنا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علم التوحید. تمہیں دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، پڑھ تھک گئے ہو. علم التوحید. اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ کیا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعَلَمْ میرا پیغمبر تو بھی سمجھ، فَعَلَمْ تو بھی جان، تو بھی سمجھ، تو بھی اسی کا علم حاصل کر. اور یہ وہ چیز ہے جس کا نام علم ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سمجھنے کے قابل ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سمجھ اے مسئلہ الہ والا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. پورا قرآن پڑھ لو، کہیں بھی جو نہیں آیا. فَعَلَمْ الصَّلَاةَ، فَعَلَمْ الحج، فَعَلَمْ الصوم، فَعَلَمْ فلاں، فَعَلَمْ فلاں. یہ ایک ہی مقام ہے جہاں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ ہے مسئلہ سمجھنے والا. پیغمبر کریم کے پورے علم، پیغمبر کریم کے سارے علوم کا مرکز وہ یہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ والا. سارے نبیوں کے علوم کا مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ والا. سارے نبیوں کا علمی نصاب لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس یہ ہے، خدا کی قسم 99% اس وقت کے شیخ الحدیث ملا صاحبان وہ نہ کوشش کرتے ہیں نہ سمجھے ہیں مسئلہ الہ کو. اگر یہ مسئلہ الہ سمجھ جاتے تو یوں بلنڈر نہ بکتے جیسے روزانہ میڈیا پہ بلنڈرنگ کر رہے ہیں. ان بیچاروں کو مسئلہ الہ بھی نہیں آتا. تو جب مسئلہ الہ ہی نہیں، آتے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، تو ماننے کا نمبر تو بعد میں ہے، قبول کرنے کا نمبر بعد میں ہے، تسلیم کرنے کا نمبر بعد میں ہے. مسئلہ الہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سمجھے ہی نہیں. اور شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، امام المحدثین، سند المحدثین، یہ سارے لقب، ان سارے لقبوں سمیت جہنم میں جائے گا جب تک مسئلہ الہ کو سمجھ کے نہیں مانتا. فَعَلَمْ جہاں ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے علماء کی تعریف کی. عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ جو 8 سال مدرسے میں لگائے، 20 سال لگائے، منطق کو یاد کرے،
اور ذرا بجذربوں میں پڑا رہے جیسے باندر کپاس سے کھیلتا ہے، ذرا بجذربوں میں ساری زندگی گزر گئی، اور نحوی ترکیبیں قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، نحو کی ترکیبیں کر رہا ہے بلنڈر، اور وہاں اس نے سمجھا ہے قرآن نحوی ترکیبوں کے لیے آیا ہوا ہے، صرف کے اجرا ہے، منطق کے اجرا ہے، ساری زندگی گزر گئی، 100 سال 80 سال۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، عالم وہ ہے جس کا میں تمہیں ایڈریس بتا رہا ہوں۔ 100 سال تک گٹے بھی رگڑ بیٹھا بیچارہ، مجھے پہلی رگڑی ہوئی تھی، اور حضرت شیخ الحدیث کہلوایا اور مفتی اعظم کہلوایا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو ایک ہی چیز ہے، عالم وہ ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ آگے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ شروع بھی لا الہ الا ہو، اختتام بھی لا الہ الا ہو۔ فرمایا عالم وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا گواہ بن جائے، جو میری توحید کو بیان کرے۔ ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا، ساری جو کسی مدرسے کے محلے سے بھی نہیں گزرا، نہ کوئی شیخ الحدیث ملا، نہ شیخ الاسلام کے آگے بیٹھا، نہ کوئی امام الصرف والنحو کے آگے بیٹھا، نہ قانون چا کامری کو سونگا، نہ ارشاد الصرف کو سونگا، کوئی چیز بھی نہیں، لیکن سمجھ گیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا وفادار بن گیا، اسی کی شہادت دینی شروع کی۔ فرمایا یہ ہے اولو العلم، یہی وہ اہل علم ہے۔ ادھر فعلم انہ لا الہ الا اللہ، ادھر اولو العلم، کہ اللہ یہ دوسرے کدھر جائیں گے؟ بڑے بڑے مدرسوں والے، بڑے بڑے پرانے اکابر، بڑے بڑے اکابرین کہلوانے والے، چٹیاں داڑیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیحاں، اور بولنے میں 5-5 منٹ کا سپیس رکھنے والے، تھرا تھرا کے بولنے والے، شلواریں بالکل اوپر قریب کرنے والے، یہ کون ہے؟ فرمایا ساری زندگی جو مرضی کرتے رہے، اگر میرے مسئلے کے وفادار نہیں تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، اگر اس مسئلے کو سمجھا نہیں یا اس کو بیان نہیں کیا لا الہ الا ہو والا، تو جتنا بڑا ملا ہے سمجھو میرا کھرکا دا کھرکا ہے۔ یہ بے کھرکا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ خر بڈھا کھوتا کہنا ذرا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کھوتا ذرا کم عمر کو کہتے ہیں، 9 عمر کو۔ یہ ہے الحمار، پکا کھرکا اور خر۔ سختی تو نہیں ہوئی نا تھوڑی سی؟ اور بھائی قرآن ہے، کوئی اور نرم مانا کر لو، کیا کر سو کرو مانا کوئی نرم مجھے بتا دو، مجھے بڑے تشدد ہوگی ہے، نرمی کر لیتے ہیں۔ کیا ہے حمار کا؟ الحمار کا مانا کرو، حمار نہیں، الحمار، غاٹ خر، الحمار، اے نرا گدے یحمل اسفارا، کروڑوں کتابوں سے مکتبہ بھرا ہے۔ فرمایا گدا ہے، اوپر اینٹیں لادی ہوئی ہے، ایک ہی جملہ کہا تو علم ہے لا الہ الا اللہ، نبیوں کا علم یہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ تربیت۔ دوسری کیا چیز تھی؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری تربیت توحید ہے، علم توحید ہے، احکام سب یہ تربیت توحید ہے۔ اور
جس طرح کی تربیت رب کو منظور ہے اللہ نے وہی تربیت رکھ دی. تو حج کس کا نام ہے؟ تربیت توحید. توحید کی تربیت ہے. اس لیے دو باتیں ذرا ذہن میں رکھو. ایک تو حج کے باب میں ایک شخصیت کا بڑا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، اور وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. کعبہ کی تعمیر میں بھی حج، قربانی، بڑا تذکرہ، لوگ اس کو بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن جو علم ابراہیمی ہے اس کو بیان نہیں کرتے. تربیت، اور پھر تربیت کو بھی بگاڑ دیتی ہے. ایک مولوی صاحب حج کا معنی کر رہا تھا، کہتے ہیں منجد لغت میں لکھا ہے حج کا معنی ہوتا ہے زیارت، بزرگوں کی جگہ کی زیارت کرنا. دور بے ایمانہ. اگر بزرگوں کی جگہ کی زیارت کا نام حج ہوتا تو پھر حج مدینے میں ہوتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ حج ہوتی ہے بزرگوں کی زیارت کی جگہ. پھر آگے کشید کر لیا، اگلی نسل آئی، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے گھر میں حج شروع کر دیا، ادھر لالا شہباز قلندر ادھر شروع کر دیا، غریباں کا حج. یہ اصل اس بے ایمان اور خنزیر نما ملا کی غلط تربیت ہے. اس نے عوام کا ذہن ہی یہ بھر دیا کہ حج بھی بابے دی زیارت ہے، حج بھی بابے کی زیارت. منجد میں لکھا ہے زیارت. اب پتہ نہیں زیارت کیا، صرف زیارت. انہوں نے کہا نجف اشرف، کربلا معلّہ، حج کربلا معلّہ ہوتی ہے، نجف اشرف ہوتا ہے. اور جو ہمارے قبر پرست ہیں، ہر قبر پہ انہوں نے حج بنایا، سالانہ عرس، اور وہی حج اور وہی افعال حج. اور یہ آخر ہونا تھا جب مولوی قوم کا اتنا جاہل اور اتنا مشرک اور پلیت ہو کہ وہ عوام کا ذہن بنا رہا ہے حج کا معنی ہوتا ہے اللہ والوں کی جگہ کی زیارت کرنا. عوام نے سمجھا پھر اللہ والوں کی جگہ صرف ادھر تو نہیں ہے نا، لاہور میں بھی ہے، بری میں بھی ہے، تو انہوں نے ادھر ہی حج شروع کر دیا. لیکن اس پلید کو یہ سمجھ ہی نہیں. اگر صرف اللہ والوں کی جگہ کی زیارت اس کا نام حج ہوتا تو پھر حج مدینے میں ہوتا. مدینہ منورہ میں جو بزرگ گزرے ان سے بڑا بزرگ دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر مدینے میں، عمر مدینے میں، توجہ ہے، علی کوفہ میں. اب کوفہ جائے تو حج ہو جائے گا؟ تو کتنا فلسفہ. تربیت دیکھو جی. حج کا معنی زیارت ہے، اللہ والوں کی جگہ کی زیارت کرنا. ایک مولوی صاحب شروع تھا کہ حج اس لیے اللہ نے رکھا کہ وہاں ہماری اماں ابے سے ملی تھی، اماں ابے سے ملی تھی. ہے بے ایمانہ. یہ کس آیت کا ترجمہ ہے اماں ابے سے ملی تھی؟ یہ اپنے فلسفے. تو اس لیے یاد رکھو وقت نہیں. اگر کسی شخصیت کی نسبتوں سے حج ہوتا نا اور اپنی مرضی کا ہوتا تو پھر حج مدینہ میں ہوتا. مدینے والا مدینے سے چل کے مکے کیوں حج کرنے آیا؟ حج مدینے میں ہے یا مکے میں؟ یہ بھی بتا دیں جی. حاجی بیٹھے ہو، مدینے میں حج کے کتنے ارکان ہیں؟ تو پھر ایک دوسرے کو دعا کیا دیتے اللہ آپ کو مدینے کا حج کرائے. اس بے ایمان نے ابھی تک یہ نہیں معلوم کیا کہ مدینے والا خود مکے حج کرنے آ رہا ہے. مدینے میں حج کا کوئی رکن نہیں، حج پورا مکہ میں ہے. اور یہ وہ تربیت گاہ ابراہیمی ہے، تربیت توحید ہے.
ایک حضرت ابراہیم کا علم جو نبیوں والا علم ہے، اور نبیوں کا علم وہ ہوتا یہی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علوم نبوت ہے۔ اور اس سے علم پر جو حضرت ابراہیم نے تربیت کی بنیاد رکھی، تو یاد رکھو حج اسی تربیت توحید کا نام ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ تربیت توحید کا نام ہے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ تربیت توحید کا نام ہے۔ کوئی شخصیات کی نسبت نہیں، یا اللہ کی توحید کی تربیت۔ اس لیے قرآن کریم نے دونوں مضمون بیان کیے۔ ایک، حضرت ابراہیم نے علم کون سا پھیلایا ہے، دوسرا تربیت کیا دی۔ دونوں سمجھ جاؤ گے تو پورا مضمون آ جائے گا۔ علم سے میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں۔ دو نکات جو حضرت ابراہیم کے علم کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے سامنے سورہ الانعام ہے۔ ہمیشہ مشرک کیوں بنتا ہے؟ کہ مشرک بنتا ہے، وہ دیکھتا ہے چند چیزوں کا نفع، فائدہ، کرشمہ، تو اس کے ذہن میں آتا ہے بس یہ بھی پکار کے لائق ہے، اس چیز میں نفع ہے، یہ بھی پکار کے لائق ہے، اس چیز میں نفع ہے، یہ بھی پکار کے لائق ہے۔ اب ہندوؤں کو دیکھ لو، گائے کو پوج رہے ہیں، بیل کو نہیں پوجتے۔ گاؤ ماتا، گائے نہ دی ماں تے ڈان پہ ہوئے۔ بیل کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ گائے سے دودھ آ رہا ہے۔ اور دوسرا، گائے کا مود کٹھا کرنا بھی آسان ہے، بیل کا تھوڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کوئی نفع ان کو مل رہا ہے۔ اور بھی ہزاروں معبود، کروڑوں معبود بنائے۔ تو حضرت ابراہیم جس زمانے میں ہوش سنبھالا، آپ کو نبوت عطا ہوئی، تو دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ایک وہ لوگ جو ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے دیکھا ستاروں سے فائدہ ملتا ہے، چاند سے فائدہ، سورج سے فائدہ، ان کے ساتھ بعض فوائد ہیں۔ آج بھی ستارہ پرستی ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ جتنے نجومی ہیں اور جتنے تمہیں ستاروں کی تاثیر پر اور پھر تعبیر لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے ہندسے بنائے ہیں۔ عطارد کے لیے الگ ہندسہ، زہرہ کے لیے الگ ہندسہ، مریخ کے لیے الگ ہندسہ۔ علم العادات یونانی کافروں کا علم العادات، تم بھی لکھتے ہو بسم اللہ کی جگہ 786۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ 786 یہ انہی کافروں کی وہ علم ہے، علم العادات، حروف کے عدد نکال کے۔ اب وقت نہیں آپ کو میں عدد بتا دوں، اور اس لیے بھی نہیں بتاتا کہ آپ تعویذ لکھ لینا شروع کر دیں۔ تو یہ سارے خانے بنا کے 1 2 3 4 تعویذی پارٹی، اور ماشاءاللہ اب کئی ایسے بے ایمان ہیں کہ وہ کہلواتے ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنت، اور خانے بھر بھر کے تعویذ لکھتے ہیں، اور علم عادات اور مبہم خانے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ یہ وہی تاثیر نجوم، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، جو بڑے بڑے ستارے کواکب، ان کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور پھر ان کے نام کی نظر نیاز کئی صورتوں میں ہوتی ہے۔ تو اسی ٹیپ کی قوم حضرت ابراہیم کی بھی ستارہ پرست تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اب ذرا عجیب آہستہ ہو گئی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہاں بھائی، تو یہ اسی طرح کے تعبیر فروش تھے، ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم آئے، قوم کے سامنے مسئلہ الہ بیان کیا۔ جہاں پر مسئلہ الہ ذرا دیکھ رہے انداز ان کا، علم ابراہیمی شروع ہوا۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی، فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے دلائل قدرت سمجھا دیے، ادلہ تکوینیہ سمجھا دی۔ نوری ابراہیم، حضرت ابراہیم کو ہم نے یہ سمجھ دی کہ ان دلائل فطرت، کتاب فطرت سے میری توحید پہ استدلال کیسے کر رہے، سورج چاند ستاروں سے میری توحید کو کیسے ثابت کرنا ہے، اس کائنات کے نظام تکوینی سے میری توحید پہ استدلال کیسے کرنا ہے، نوری ہم نے سکھا دیا حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض۔ جہاں ایک ملا جھوٹ بولتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا چٹان پہ کھڑے ہو، حضرت ابراہیم چٹان پہ کھڑے ہو گئے اور ساری کائنات کو دیکھا، ایک آدمی زنا کر رہا تھا، یہ بیان کرنے والا بھی کوئی بلد الزنا ہے، ہاں زنا کر رہا تھا فلاں، سب جھوٹا تھا، جھوٹ، کوئی سند صحیح نہیں کہ اس طرح کشفی مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ بنیاد بناء الفاسد علی الفاسد، ادھر یہ پیش کیا، پھر ایک روایت لی تجلی لی کلو شے، سونے ہاں آپ کو بھی ہم نے مشاہدہ کرایا، ادھر بھی مشاہدہ، آگے پھر ربڑ میں رسا ڈال کے کھینچنا شروع کیا، نہ وہ روایت صحیح نہ یہ روایت صحیح، جھوٹ پہ مبنی باتیں، بناء الفاسد علی الفاسد، فاسد بنیاد پہ فاسد عمارت۔ نوری ابراہیم کا مطلب قرآن نے خود بتایا، آخر میں فرمایا تلک حجتنا، تلک حجتنا، یہ ہمارے وہ دلائل اور استدلال کا طریقہ تھا جو ہم نے حضرت ابراہیم کو سمجھا دیا، اور حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے بیان کیا۔ میدان مناظرہ میں حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، یہ ذرا سمجھنا ہے، یہ میدان مناظرہ ہے، تو اللہ فرماتی ہیں کہ اس میدان مناظرہ میں ہم نے حضرت ابراہیم کو توحید کے اس بات کا طریقہ سمجھا دیا، ملکوت السماوات، آسمان و زمین کے ادلہ تکوینیہ، ان کو ہم نے سکھا دیے کہ مسئلہ توحید کیسے بیان ہوتا ہے، اور دو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ بھی میرا مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم جب مسئلہ بیان کریں گے دلائل کے ساتھ تو یقین اور بڑھے گا، یقین اور بڑھ جائے گا، دلائل کے ساتھ جب بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ پیش آیا، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات اچھی طرح چھا گئی، جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، رات چھا گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے ایک تارا دیکھا، ستارہ دیکھا، رآ کوکبا، خاص ستارہ دیکھا، قال، فرمایا ھذا ربی، پھر تھوڑا مشکل بات آ گئی، ھذا ربی، ھذا ربی، اچھا یہ میرا رب ہے، یہ الہ ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ عبارت ایک جیسی ہوتی ہے، لہجے سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ طالب علم ہے، کاغذ پہ لکھ دیتے، اور یہ طالب علم ہے، فرق ہے یا نہیں؟ یہ طالب علم ہے، تیسرا معنی بن گئی، یہ طالب علم ہے، ایک مطلب ہے یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے، طالب علم ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ طالب علم نہیں،
یہ طالب علم ہے تو تحقیر ہے. یہ جو چبل طالب علم بن سکتا ہے، پاگل طالب علم ہوتا ہے تو یہ تحقیر ہے. پہلا تقریر ہے، دوسرا استفہام ہے، تیسری تحقیر ہے. عبارت ایک ہی جیسی لکھی جائے گی یہ طالب علم ہے، لیکن پڑھنے کے انداز میں فرق ہوگا. تو یہاں حضرت ابراہیم کا اگر یہ مقولہ بنایا جائے تو پھر مانا ہوگا قال ھذا ربی. اچھا یہ پکاریں سننے والا ہے، ستارہ پتہ چل جاتا ہے اس کا. یہ ہے تو یہ تحقیری لہجہ، یہ ہے الہ، یہ الہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں یہ الہ ہے، فرمایا پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں سے بعض مولویوں کو ایسا شیطان نے گمراہ کیا، جھوٹی روایتوں کے پیچھے لگے اور کہنے لگے حضرت ابراہیم نے ستارے کو رب کہا تھا، رب کہا تھا. اس میں پھنس گئے. یاد رکھو پیغمبر فطرتی مواحد ہوتا ہے، پیغمبر کے قریب شرک کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو ھذا ربی، اے الہ، یہ الہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. اچھا آگے ذرا خیال کرنا. فرمایا فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہوا، یہ ہے مقام سمجھنے والا. ستارہ غروب ہو گیا. قال لا احب الآفلین. حضرت ابراہیم نے فرمایا لا احب، اچھا یہ الہ پکاریں سننے والا یہ ستارہ تھا، ہو گیا نے غروب ہو گیا. اور جو غروب ہو جائے وہ پکار سننے والا نہیں ہوتا، وہ پکاریں سننے والا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا. لا احب الآفلین. اور دوسرا فلما رأى القمر، پھر اگلا سٹیپ آ گیا، چاند کو دیکھا. قوم سے پوچھا اچھا اس کو حاجت روا سمجھتے ہو، یہ تمہاری پکاریں سننے والا ہے، یہ ہے وہ تمہارا الہ. دیکھا فلما رأى القمر بازغا، چمکتا ہوا چاند تھا. قال ھذا ربی، کیا یہ تمہارا پکاریں سننے والا ہے، یہ رب ہے. فلما افلا، پس جب وہ غیب ہو گیا، غروب ہو گیا، فرمایا قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر اللہ مجھے ہدایت پہ نہ رکھتا، مجھے توحید کا علم نہ دیتا تو آج میں بھی گمراہوں سے ہوتا جیسے تم پکے بے ایمان ہو. الضالین، میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس، تیسرا سٹیپ، جب سورج کو دیکھا، قوم کو کہا اچھا یہ ہے رب میرا. رأى الشمس قال ھذا ربی، کیا یہ میرا مشکل کشا حاجت روائے. ھذا اکبر، ہاں یہ کچھ بڑا ہی لگ رہا ہے، یہ بڑے والا بابا ہے، یہ پکاریں سننے والا ہے، اور یہ حاجت روا مشکل کشا ہے. فلما افلت قال یا قوم، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بالکل واضح برات کا اعلان کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. ایک تو یہ توجیہ تھی اس مقام کی کہ جہاں ھذا ربی میدان مناظرہ میں تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے ہے. ارخائے عنان کہو، تذلیل کہو، تحقیر کہو. لیکن اسی مناظرہ کے میدان میں اس آیت کے ایک دوسرا معنی بنتا ہے، وہ بھی ذرا خیال کرنا. یہاں پر پیچھے تذکرہ آ رہا ہے آذر کا، تو یہاں کالا کے فاعل بدلیں گے. جہاں پر فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا،
کالا ہاذا ربی، ہاذا ربی کا کالا کا فاعل آذر ہے. جب ستارہ ظاہر ہوا تو آذر نے کہا ہاذا ربی. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، کالا ابراہیم لا احب الآفلین، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا آفلین کو. پھر چاند دیکھا، کالا ہاذا ربی، کالا آذر ہاذا ربی، آذر نے کہا یہ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا ہے. اور حضرت ابراہیم نے اس پہ رد کیا. فلما افلا کالا ابراہیم، جب وہ بھی غروب ہو گیا حضرت ابراہیم نے فرما دیا کہ لئن لم یہدنی ربی. پھر فلما رأى الشمس بازغۃ، اور جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، کالا آذر، آذر نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر ہو. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا قوم انی بریء، یہ بھی ایک معنی ہے. اور اس میں قال ھذا ربی کا فاعل آذر، مناظرہ ہو رہا ہے، اور جواب دینے والا کالا حضرت ابراہیم. یا یہ دوسری توجیہ، الغرض مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم نے یہاں سے استدلال کس پہ کیا، بنیاد سمجھو. حضرت ابراہیم نے فرمایا جو غروب ہو جائے، ستارہ ہو تب، سورج ہو تب، چاند ہو تب، اور جو غروب ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا. جو غروب ہو جائے وہ، تم نہیں سمجھے، جو غروب ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو غروب ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو بھی بچا نہیں سکتا، کیونکہ جو غروب ہوتا ہے اپنے وجود پر تغیر، تبدل، انقلاب سے اپنے وجود کو بھی بچا نہیں سکتا. اور جو ایسی ہستی ہو جو اپنے وجود کو بھی تغیر، تبدل سے بچا نہ سکے، حوادث سے بچا نہ سکے، اور سب سے بڑا حادثہ موت والا حادثہ، جو اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکے، وہ الہ نہیں. الہ وہ ہے، پکارے سننے والا وہ ہے جو ہر قسم کے حادثوں سے پاک، جو ہر قسم کے حوادث سے پاک، جو نیند، اونگ، موت اور اس کے مقدمات سے بھی پاک ہو، جو خود غروب ہو وہ حاجت روا ہو سکتا. اس کو مانتے ہیں ملا؟ بالکل نہیں مانتے. اسی لیے کبھی کہتے ہیں ستارہ، سورج ادھر ہی الجھا دیتی ہے. حضرت ابراہیم نے نکتہ کیا سمجھایا؟ جس پہ موت آئے وہ پکارے سننے والا، بولو جلدی بولو، جس پہ موت آئے وہ پکارے سننے والا، جو غروب ہو وہ پکارے سننے والا، جو غروب ہو وہ سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الحی الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، اور جس پہ موت آ جائے وہ الہ بن سکتا. اس لیے کہ وہ سنتا ہی نہیں، جب سنتا ہی نہیں تو الہ نہیں. موت عاجزی کا نام ہے، عجز خالص، موت کا معنی عجز ہے، جس پہ خود موت آ جائے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب موت آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کا پاک مقدس وجود میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر انگلی کا اشارہ کر رہے تھے اور اپنا ہاتھ مبارک بھی اوپر اٹھایا ہوا تھا. لیکن جب پیغمبر کریم کی مبارک روح آپ کے مبارک بدن سے جدا ہو گئی تو ام المومنین فرماتی ہے مالت یدہ، کیا ہے؟ سارے پڑھو، مالت یدہ، روح نکل گئی
تو ہاتھ ڈھولک کے نیچے آ گیا، مالت یدو، تو روح نکل گئی۔ پیغمبر کریم کا اپنا ہاتھ جو کھڑا تھا وہاں کھڑا بھی نہیں رہ سکا، بلکہ مالت کا معنی اردو میں بڑا مشکل ہے، جو عربی سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا۔ آپ کا ہاتھ ڈھولک کے نیچے آ گیا۔ پیغمبر کریم کی بھی روح مبارک نکل جائے تو ہاتھ کھڑا برقرار بھی رکھ سکتے؟ کتنے بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد قیاموں کو اونچ سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کھڑا ہوا ہاتھ بھی برقرار رکھ سکتے نہیں، تو مرنے کے بعد قیاموں کو اونچ سے نمازیں پڑھنا بطریق اولا نہیں ہو سکتا، بطریق دلالت النص نہیں ہو سکتا۔ تو جس پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے مسئلہ سمجھا دیا۔ مسئلہ الہ کی بنیاد مسئلہ حیات ہے۔ اس لیے جو مردوں کے زندہ ہونے کا قائل ہے نا کہ یہ زندہ پڑے، وہ کبھی لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بنیاد ابراہیمی وہ ہے سورہ مریم میں باپ کو مسئلہ سمجھایا اور فرمایا یا ابت، قربانی کرنے سے پہلے عقیدہ صحیح کر لو۔ اور جو حاجی حج پہ گئے ہیں نا ان کو بھی فون کرو، اگر یہ عقیدہ نہیں، ابو جہل کے حج اور ان کے حج میں کوئی فرق نہیں۔ قربانیاں ابو جہل بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، حج کے لیے بھی بیچارہ قربانی دیتا تھا، حاجیوں کی خدمت بھی کرتا تھا۔ حج کی روح توحید ہے، توحید کا عقیدہ نہیں کوئی حج نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا یہاں پر ذکر ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سنا میرے پیغمبر ایک سچ اگے بھی سنا دے، صدیقا نبیّا، سب سے بڑا سچ وہ کیا ہے؟ اذ قال لأبی یا ابت، سب سے بڑا سچ یہ ہے صدیقا نبیّا، اس صدیق کا سب سے اعلیٰ سچ، سب سے بڑا سچ، نرا سچ، کھرا سچ وہ کیا ہے؟ جب اپنے باپ کو دعوت دی کیا کہا؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ کہنا للڑ کو ذرا پڑھ، یہ قرآن ہے، اس پٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت اسماعیل کی پٹی باندھ دی تے چھری چلائی تے چلتی نہیں تھی تے کھنڈی ہو گئی، ہے کھنڈے دے پترا، تم نے بھی سنا ہوگا۔ ہاں پٹیاں باندھ دی، اے خلیل ہے۔ اچھا بے ایمان کا عقیدہ دیکھو، ادھر کہتے ہیں مردہ 8 گز مٹی کے نیچے سے دیکھتا ہے، اور پھر کہہ رہے حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی تاکہ اسماعیل کو دیکھ نہ سکے۔ ہے تناقض فی العقیدہ، یہ ہوتا ہے مشرک کا عقیدہ۔ ادھر 8 گز مٹی دے وچوں مردہ دیکھتا نے، مردہ دیکھتا ہے، اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی۔ میں نے کہا کیوں ملا جی؟ کہتے تاکہ اسماعیل نظر نہ آئے، زندہ نبی کی آنکھوں پہ بھی کپڑے کی پٹی آ جائے تو آگے پڑا ہوا اپنا بیٹا بھی نظر۔ تو جو کہتے ہیں مردہ 8 گز مٹی سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کا انٹرنیشنل شیطان دنیا میں نہیں ملے گا۔ لیکن پٹی والا کوڑے اسے پٹیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، چھری کھنڈی ہو گئی، چل نہیں رہی تھی، چلائی کہاں؟ چلا وہاں تو اللہ نے فرمایا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ حضرت اسماعیل کو جب لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، پہلو کے بل اوپر سے آواز آئی صدقت الرؤیا، خواب تیرا سچا ہو گیا، صدقت الرؤیا۔ بس یہی امتحان تھا، کوئی پٹیا شٹیا نہیں،
چٹو پٹیوں کے اگلے جمعے پہ بات کریں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم باپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، کہاں سے شروع کیا ہے؟ پڑھو پڑھو پڑھو، تمہیں تو آنی چاہیے، دوسروں کو سنا رہا ہوں، تمہیں نہیں سنا رہا۔ ما لا یسمع، یہ مطلق سماع کی نفی ہے۔ مورتیوں کو پکارو تب، قبروں پہ جا کے پکارو تب، قریب سے پکارو تب، دور سے پکارو تب۔ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا لما تعبد مسئلہ الہ۔ اے میرے ابا جان، انہیں الہ کیوں سمجھتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی شان ہے انک انت السمیع العلیم، جو ہر ایک کی فریادوں کو مافوق الاسباب سننے والا وہ الہ ہے، بغیر اور یہ سنتے کوئی نہیں کیونکہ ان کے اسباب نہیں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ بلا یغنی عنک شیئا، یہ بگڑی بنانا تو دور کی بات ہے، سنتے بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یا لیما تعبدو مسئلہ سماع کی، مسئلہ الہ کی بنیاد سماع پہ رکھی، انعام بے حیات پہ رکھی، یہاں سماع پہ رکھی، اور آگے فرمایا اسی پر یا ابت انی قد جاءنی من العلم، یہ ہے میرا علم، قد جانی، اس چیز کا نام ہے علم۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ اے ابا جی، تیرے پاس جو علم ہے وہ سارا زمین تے گھڑیا ہویا، تے میرے پاس علم عرش برین سے آیا ہوا، یہ میرا وہ علم ہے۔ اور آسمانی علم وہی والا علم کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ سنتے سنتے۔ یہ کس علم کی بات ہے؟ یہ آسمان کا علم، علم الہی، علم الانبیاء یہ کہتا ہے جن کو مشرک پکارتے ہیں، نبیوں کو پکاریں تب، ولیوں کو پکاریں تب، روزے کی ڈالیوں میں بندر کی طرح سر پھنسا کے پکاریں تب، اور اپنے منہ پہ خاک ڈال کے پکاریں تب۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے وہ یہی کہتا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور، جو بھی قبر میں گیا وہ سنتا سنتا۔ انک لا تسمع الموتى انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ جواب تو وہ دے جو سن سکے، اور جو مر گیا وہ سنتے ہی کوئی نہیں، جواب کیا دے گا؟ یا الموتا کو یسمعون کے مقابل رکھ کے اللہ نے بتایا مردے کا نہ سننا اتنا قطعی اور یقینی ہے کہ لا یسمعون کہہ دو یا الموتا، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی درجہ ہے۔ تو اللہ نے جو علم بھیجا وہ علم کہہ رہا ہے نبی بھی سنتے، ولی بھی مرنے کے بعد سنتے، قبر کے قریب سے بھی سنتے، دور سے بھی سنتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسباب نہیں۔ جب اسباب نہیں تو اب انبیاء اولیاء کے سماع کا عقیدہ رکھنے والا کیا بنے گا؟ اونچے اونچے ذرا بولو، پھر ذرا بولو۔ ہاں کہتے ہو مانتے نہیں ہو۔ ہاں مشرک بنے گا، مشرک بنے گا، یہی مشرک ہے۔ اور یہ ہے وہ علم، اور یہ نرا سچ ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا سچ ہے کہ یہ قبروں والے سنتے سنتے، اور سب سے بڑا جھوٹ جو مشرک کا بنایا ہوا ہے کم از کم سن لیتے ہیں، کم از کم سن لیتے ہیں۔ یہی وہ ٹکر ہے، یہ ہے علم ابراہیم۔ کیا ہے؟
علم ابراہیم جاءنی من العلم ما لم یاتے کا میں اشارہ کیا ہے. آذر بھی تو دلیل پیش کر رہا تھا. بزرگ اکابر فرمایا ابا اے علم آئے اتو تے تیرا علم آئے تلو. یہ سارا تلی باٹما علم ہے. اے تیرا علم تلو دا تے میرا علم اتو دا اوپر سے علم آیا. اور تیرا علم تو مولویوں والا پیروں والا. یہاں جب جڑ پہ ہاتھ رکھا مالا یسمعو. عجیب بات ہے حضرت ابراہیم نے ہر جگہ پہ مسئلہ چھیڑا ہی سماعیات. ہر جگہ پہ سماعیات چھیڑا. برادری کے سامنے آگئے حل یسمعونکم. پہلے پھر سوال کیا کیا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. پہلا سوال ہو میری برادری اور قوم جن کو تم پکارتے ہو حل یسمعونکم کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ اے عقیدہ بیان کرنا بھائی فضائل قربانی تو ہی پتہ لگیا. حل یسمعونکم اذ تدعون. آگے برادری کہنے لگی بل کہتے ہیں اضراب کے لیے بل. اے ابراہیم سما والا مسئلہ نہ چھیڑ. بل کا کیا معنی ہے؟ مسئلہ سما نہ چھیڑ. اے مسئلہ نہ چھیڑ. کیوں؟ بل علماء جانتے بل آتے اضراب کے لیے مطلب حل یسمعونکم. یہ جو تو نے سماع کا مسئلہ چھیڑا ہے نا اس مسئلے کو رہنے دے. کیوں؟ آذر کہنے لگا وجدنا علیہ آبانا کذالک یفعلون. ابراہیم سننے سنانے والا مسئلہ نہ چھیڑ. ہمارے سارے اکابر کا سننے پہ اجماع ہے. وجدنا علیہ ایمان سے بتاؤ آج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہ جو بڑے بے ایمان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سماع انبیاء پہ اجماع دار اللہ انتیہ. حد بے ایمان. تجھے اجماع کا معنی ہی نہیں آتا؟ اجماع میں آنکھیں ملا جی الف نو جان دے. یہ الف کو اڑا دے تو تیرا مسئلہ سچا ہوگا. ہاں یہ کیسا اجماع ہے؟ ایک صحابی بھی انبیاء کے اندر قبور سماع کا قائل نہیں. ایک تابعی نہیں تبع تابعی نہیں. چار اماموں میں سے کوئی امام نہیں. اگر ملا میں جرأت ہو بس سند صحیح پیش کرے پیغمبر کا کوئی ایک صحابی کا عقیدہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء اندر قبور سنتے ہیں. کسی ایک تابعی کا عقیدہ انبیاء اندر قبور سنتے ہیں. چار اماموں میں سے کسی ایک امام کا عقیدہ انبیاء اندر قبور سنتے ہیں جو نہ صحابہ کو معلوم نہ تابعین کو معلوم نہ تبع تابعین کو معلوم نہ چار اماموں کو معلوم. تے اجماع کھوتا ریڑیا لگا ہوئے. اجماع ہو گئی ہے. انہوں نے سمجھا یہ اجماع کراچی کے مولویوں کا اجماع ہو گیا ہے. پشاور کے مولویوں کا اجماع ہو گیا ہے. یہ جو تمہارا بنایا ہوا پاکستانی اجماع ہے نا اس کی حیثیت گدھے کی لاٹ کے برابر بھی نہیں ہے. میرے پاس نبیوں کا اجماع ہے. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے نبیوں کا عدم سماع انبیاء پر اجماع. یوم یجمع اللہ الرسل. مانا میرا نہ مان. مولانا سرفراز کی ازالت الریب اٹھا لے. لا علم لنا بعد وفاتنا. بعد وفات کے ہمیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں. کیونکہ
انا کا جملہ معلل ہے، اس لیے جب موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، اور ما براء الاسباب جو علم اس کا نام غیب ہے، انا کا انتا علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننا کس کی شان ہے؟ انبیاء کے نہ سننے پر بعد وفات کے کہو سارے نبیوں کا اجماع ہے، سارے بولو سارے نبیوں کا اجماع ہے، اور یہ اجماع قرآن میں ہے۔ ملا جی تیرا اجماع کتنے بڑے ہے؟ اجماع ہے بلی دے بچیا۔ توجہ کر، قربانی کر سو، بس ختم ہو گئی تقریر، ہوں تھوڑا مشورہ کر لگی۔ پہلی بات یہ ہے اگر یہ عقیدہ ہے تو قربانی کرو، اور اگر عقیدہ نہ مردوں کے عادتاً سننے کا، کسی نبی ولی کے وفات کے بعد عادتاً سننے کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم ایسا آدمی کے اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں، اس سے دمبا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی کی پہلی شرط ہے کہ ماننا ہوگا بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے کوئی ولی نبی نہیں سنتا۔ جو اس مسئلے کو فروعی کہے اس کے ساتھ بھی قربانی نہیں، جو اس مسئلے کو کہے نا اختلافی، ما فوق الاسباب سما عادی کے مسئلے کو جو کہتے ہیں نا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جو بے ایمان کہتا ہے نا یہ مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، وہ خمینی کی طرح بے ایمان، اس کے ساتھ بھی قربانی۔ جو سما عادی کا قائل ہے اس کے ساتھ بھی قربانی۔ کئی آدمی مجھے کہتے ہیں جی آپ سما والی بات کرتے ہیں اور بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا سارے شرک دا مڈ ہے کھڑے، توحید اگر شرک والا چور پکڑنا ہو نا یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، اور یہ پوچھو وہاں سے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا ڈھیلا ہو تو سمجھ لو کراڑ ہے، پورا مشرک ہے۔ تو یہ ہے چور پکڑنے کا طریقہ، اس لیے میں جہاں سے تم مشرک کے ساتھ قربانی بولو نہیں ہے، مشرک کی قربانی بھی نہیں، مشرک کے ساتھ بھی قربانی، مشرک کسائی سے ذبح بھی قربانی نہیں کرانی، اگر کرائی تو گئی۔ اس لیے قربانی سے پہلے عقیدہ ابراہیمی ہو، نیت خالص ہو، اور مال حلال ہو، حرام مال سے بھی قربانی نہیں، حلال کے مال سے، اور اس کو یہی توحید کا مظہر سمجھ کے قربانی کرو گے تو ایک ایک بال پہ اللہ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ یہاں حسب سابق اس سال بھی آپ کے مرکز میں اجتماعی قربانی کا پروگرام ہے۔ آپ میں جو مواحد ساتھی ہیں بعد میں پریشان نہ ہونا، اور ہم توحید کا امتحان مسئلہ سماج سے شروع کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو مسئلے میں بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں اور فتوے میں بھی متفق ہیں، جو مسئلے میں متفق ہے اور فتوے میں متفق نہیں اس کو بھی یہاں قربانی کی اجازت نہیں ہے، اس کا حصہ بھی ہم نہیں رکھیں گے۔ صاف بات ہے، جو مسئلے میں بھی متفق ہے اور فتوے میں بھی بولو متفق ہے تو وہ جمعے کی نماز کے بعد دفتر میں اپنا نام لکھوا دے قربانی کے لیے، اور آج لکھوا دے 3-4 دن کے اندر وہ رابطہ کر لے تاکہ ہم اگلا نظام مکمل کر لیں۔ بعد میں پھر ساتھی رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی نہ وقت ہوتا ہے نہ گنجائش ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر صرف مواحدین کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، کوئی مشرک یا وکیل مشرک وہ یہاں شریک بالکل نہ ہو، جو مشرکوں کی تعزیتیں کرتا ہے، جو مشرکوں کے جنازوں میں شریک ہوتا ہے، جو مشرکوں کے مذہبی رسومات میں شریک ہوتا ہے، وہ بھی مہربانی کر کے یہاں اس قربانی میں شریک نہ ہو۔ اس قربانی میں صرف وہ شریک ہو جو پکا مخلص توحید و سنت کا خادم ہے
اور عقیدہ توحید والا رکھتا ہے، نہ مشرک کو یہاں اجازت ہے نہ مشرک کے بھائی وال کو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، ٹائم بہت اوپر ہو گیا، اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، اس میں آپ بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔ ہمارے مدارس میں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی تمیز نہیں کہ حصہ دینے والا کون ہے، وہاں پر صرف کوئی حصہ دے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، مشرک ہے، للوڑ ہے، للوڑ کو تو خیر سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اور کوئی قبر پرست جو ان کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ قربانی ہمارے مرکز میں ہو، ڈنگر زیادہ ہوں، گوشت زیادہ ملے، چمڑے زیادہ ملے، کھالے زیادہ ملے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے اس مرکز کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ ہمیں نہ ایسے گوشت کی ضرورت ہے، نہ ایسے چمڑوں کی ضرورت ہے، نہ ایسی کھالوں کی ضرورت ہے جس میں مشرک یا مشرک نما یا نیم مباحد جو ادھر نہ ادھر منافقین ایسے آدمیوں کے نہ ان کا اپنا ذاتی چمڑا بھی اتار کے دے تو ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، ڈنگر کا چمڑا تو دور کی بات۔ تو اس لیے آپ جو اجتماعی قربانیاں کر رہے ہیں، سب کو میرا پیغام ہے جو میرے سامنے ہے، آپ کو جہاں تک میری آواز جائے وہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مراکز ہیں صرف اس لیے نہ رہو کہ یہ توحید و سنت کا نام لینے والے ہیں، یہ مراکز میں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں 99% تمہارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ خیال ہی نہیں رکھتے کہ سر ڈالنے والا مواحد ہے یا مشرک ہے یا کیا عقیدہ ہے۔ تو اگر 7 پتیوں میں ایک بھی آذری آ گیا، ایک بھی آذری عقیدے والا آیات ابراہیمی عقیدے والا نہ ہوا یا آذر کا دفاع کرنے والا ہوا تو قربانی 7 کی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی گوشت کا نام نہیں، قربانی نام ہے اراقۃ الدم کا۔ اراقۃ الدم میں تجزی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔